اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، اصلاح نفس سے اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی مجلس میں تزکیہ قلب کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ انسان جو ہے نفس کا تزکیہ کرے اور اللہ کا قرب پائے، نفس کا تزکیہ کرے اور اللہ کا قرب پائے۔ انسان کی تاریخ اگر شروع سے پڑھے تو نفس کے لیے مجاہدے کیے جاتے تھے، نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے مجاہدے کیے جاتے تھے، اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کائنات کے اندر کسی بت کی اتنی پرستش نہیں کی گئی ہے، نہ کی جاتی ہے جتنا کہ اس بت کی پرستش کی جائے۔ اور یہ نہیں کہ صرف کافر اس کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ مسلمان ہو کر بھی نفس کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ظالم ایسا بت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کی پرستش کی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کی پرستش سے چھٹکارا قسمت والے ہی پائیں گے۔ یہ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ نفس جو ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اور وہ کیسے کہ عزازیل بہت بڑا عبادت گزار تھا، احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے ہزاروں سال عبادت کی ہے، چھپے چھپے پر اس نے سجدے کیے، تبھی تو اس کو بڑا اونچا مقام ملا تھا، ملائکہ کا استاد ٹھہرایا گیا تھا۔ لیکن وہ ملعون کیوں ہوا بھائی؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا کہ اس وقت تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا جس نے اس کو بہکایا ہو عزازیل کو، تو کیسے ملعون ہوا؟ تو میرے بھائی اس کو اس کے نفس نے ملعون بنایا، اس کے نفس نے اس کو ملعون بنایا۔ تو یہ نفس ایسا بدبخت ہے، یہ عزازیل جیسے عبادت گزاروں کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا بھی گرو گھنٹال ہے۔ لذت جی یہ لفظ فرماتے ہیں گرو گھنٹال، یہ شیطان جو ہے یہ نفس کا بھی گرو گھنٹال۔ شیطان ہمارا دشمن اور نفس اس سے بڑھ کر دشمن۔ اس لیے ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اے دوست، تو نفس کو پالنے میں لگا ہوا ہے اور نفس تجھے جہنم میں دھکا لینے میں لگا۔ تاریخ انسانیت میں موجود ہے کہ نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے جاتے تھے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو مشقت میں ڈالا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں راہب ہوا کرتے تھے، اور یہ راہب کون لوگ تھے؟ یہ بڑے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اپنے وقت کے عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے۔ 70 سال عبادت میں گزارنا، 400 سال عبادت میں گزارنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، اس کی وجہ یہ کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش اچھے لوگ تھے، تو وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی فکر یہ تھی کہ نفس کو جو ہے جتنا ذلیل کر دو، اس کو پامال کر دو تو یہ سیدھا ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ کم کھایا کرتے تھے، کم سوتے تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے ایک مخصوص کمرہ بنا کے اس میں عبادت کرتے، اس کو صومعہ کہتے، اسی کے اندر رہتے۔ ان کا مخلوق کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا، یہ شادی بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی رکاوٹ نہ بنے۔ تو وہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کو چاہتے تھے، اور یہ دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کو چاہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارا کوئی ایک ہفتے کے لیے موبائل چھین لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی اگر موبائل آپ سے چھین لے، آپ کے اوپر پابندی لگا دے تو ایک ہفتہ گزارنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ تنہائی خلوت، اس میں اللہ کی یاد میں بیٹھتے، سجدوں میں رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عابد نے کئی 100 سال عبادت کی اور اس نے دعا مانگی اللہ کی جب میری موت آئے تو وہ بھی سجدے کی حالت میں ہو، تو چونکہ اس کی دعا قبول کی گئی اور جب اس کو موت آئی تو سجدے کی حالت میں تھی۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ واقعی اللہ کے عاشق تھے، وہ لوگ اللہ کے عاشق تھے، اللہ کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، انہوں نے سب خواہشات کو چھوڑ دیا، مگر وہ ایک قدم مجاہد نفس میں آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ تم شادی نہیں کرو، اپنوں سے رابطہ نہیں رکھو، اس طرح تم اللہ کا قرب پالو گے، کہیں پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے خود جو ہے
اپنی طرف سے یہ بات گاڑ کے رکھی تھی. رہبانیت انہوں نے اپنی طرف سے بنائی تھی. تو اس لیے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، مگر انہوں نے یہ محبت میں کیا تھا. اچھا، حکم نہیں تھا کہ تم ایسے کرو. تو جب علم نہیں ہو تو عشق بدعت سکھاتا ہے. بات نوٹ کرنے کی ہے، نوٹ کرو اپنے پاس کہ جب علم نہ ہو تو عشق کیا سکھاتا ہے؟ بدعات سکھاتا ہے. اور عشق نہ ہو تو علم کیا سکھاتا ہے؟ عشق نہ ہو تو علم عجب اور تکبر میں ڈال دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علم نہ ہو تو عشق بدعات سکھاتا ہے، اور عشق نہ ہو تو علم تکبر اور عجب میں ڈال دیتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اچھا، اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عشق کے رسول بھی چاہیے. اچھا، اللہ کی محبت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عشق ہونا چاہیے. اگر یہ عشق نہ ہو تو علم کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، علم آپ کو عجب تکبر میں ڈال دے گا. میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا مفتی ہوں، میں تو بڑا شیخ القرآن ہوں، میں تو بڑا شیخ الحدیث ہوں، عوام نظر میں کچھ آئیں گے نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم و ملزوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی. مدینہ طیبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پہلے خطبہ دیا. اس میں فرمایا احب اللہ من کل قلوبکم، تم اللہ سے پورے دل سے محبت کرو. یہ مدینے کا پہلا خطبہ ہے میرے بھائی. نبی اسلام نے جو پہلا میسج دیا وہ کیا ہے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اچھا، پورے دل سے اللہ سے محبت کرو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے ہیں میرے بھائیوں، کہ ایک دل رحمان کو دے دو اور ایک نفس و شیطان کو دے دو. دل ایک ہی ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا پورا دل جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا. یہاں پر فرق ہے. ہم نے بھی کلمہ پڑھا، ہم مسلمان بھی کہلائے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پورا دل اللہ کو ابھی نہیں دی. دل کا کچھ حصہ ایسے ہے کہ جس میں بت ہے. بت کسی میں عورت کا بت ہے، کسی میں مال کا بت ہے، کسی میں جاہ و جلال کا بت ہے. بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے، ان بتوں کو میرے بھائیو توڑنا پڑے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے گھر کو بتوں سے پاک کرایا تھا. لات و منات توڑا دیے تھے. لات و منات کو توڑنے کا حکم ہے میرے بھائیو. اللہ کرے ہماری زندگی میں بھی وہ وقت آئے کہ ہم کہیں اللہ ترکت اللات والعزى جمیعا، کہ ہم نے لات و منات عزا سب کو توڑ دیا ہے، اور یہ کہیں کہ اللہ سارا دل آپ کے لیے. کثرت ذکر جو ہے اس سے اللہ کی محبت بڑھے گی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا اس آیت کی تفسیر کہ جب آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو آپ کے دل سے غیر کی محبت نکلے گی اور اللہ کی محبت آئے گی میرے بھائی. کہ ماں سوا سے جتنی محبت ہمارے دل کے اندر ہے اس کو توڑنا پڑے گا میرے بھائی.